بیان میں۔ تو امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ میں نے حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں کنگھی کی اس کنگھی پر بھی لاکھوں سلام، کنگھی کرنے والوں پر بھی لاکھوں سلام، اس حالت پر بھی لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی بات کہی ہے کہ شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام۔ چلے قال حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا وكيع قال اخبرنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان هو الرقاشي عن انس بن مالك۔ یہ ہمارے عرف میں نام بھی انس پڑھا جاتا ہے، یہ غلط ہے، صحیح لفظ ہے انس۔ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات معنی تنوین کوئی چیز نہیں نا۔ چلیے جناب، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ سر انور میں تیل بھی لگاتے تھے۔ اصل میں ان ساری چیزوں کا تعلق نظافت کے ساتھ ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ ہے، پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ تو مسواک استعمال کرنا، مونچھوں کو تراشنا، شیشے کا استعمال، اور اسی طرح سرما لگانا، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق چونکہ نظافت کے ساتھ ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نفیس کائنات میں کوئی چلے۔ تو آپ کثرت کے ساتھ سر انور میں تیل مبارک بھی لگاتے تھے اور داڑھی مبارک کو کنگھی بھی فرماتے تھے، اور تسریح لحیت ہے، داڑھی شریف کو کنگھی بھی فرماتے، ویکثر القناع۔ اللہ تو کثرت کے ساتھ سر انور پر ٹوپی کے نیچے، امام شریف کے نیچے ٹوپی، پھر ایک کپڑا ہوتا اور وہ یوں ہو جاتا جیسے کہ تیل والے کے کپڑے ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تیل ہوتا ہے۔ کثرت کے ساتھ آپ تیل مبارک بھی استعمال فرماتے تھے۔ چلے تو پھر وہ تاکہ وہ تیل امام شریف کو نہ لگے یا ٹوپی کو نہ لگے، اس کے لیے ٹوپی کے اندر بھی ایک کپڑا استعمال فرمایا گیا کرتے تھے۔ چلے قال حدثنا حناد بن السري قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعال۔ اس میں یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کاموں کو دائیں جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے، کاموں کو دائیں جانب سے۔ اس پر پھر 3 مثالیں دیں۔ اذا تطہر، جب آپ وضو فرماتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، وفی ترجلہ، اور جب کنگھی مبارک فرماتے تب بھی، وفی انتعالہ اذا انتعالا،
اور جب نالین شریفین پہنتے تو پہلے دایاں پاؤں. تو اسی طرح یعنی اگر کوئی چیز تقسیم ہوتی تو بھی دائیں جانب سے شروع کرتے. بلکہ ایک مرتبہ کوئی تبرک تھا تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے شروع کیا تو دائیں جانب پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور بائیں جانب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اصول کے مطابق وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہی باری تھی تو آپ نے انہی کو عطا فرمایا. تو ساتھ ارشاد فرمایا کہ چونکہ قلبی لگاؤ صدیق اکبر کی طرف تھا تو فرمایا کہ اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. عرض کی حضور میں نہیں دینا، میں نہیں دینا. تو حضور اس پر ناراض نہیں ہوتا. عرض کی حضور یہ تو آپ کا تبرک شریف ہے، میں کسی نے نہیں دینا. تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بزرگ شخصیت کوئی تبرک دے تو ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، آگے دے بھی سکتے ہیں. چلیں، تو دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے. وضو بھی کرتے تو پہلے دایاں ہاتھ، اسی طرح جب کنگھی شریف کرتے تو دائیں جانب، اور جوڑے مبارک بھی پہنتے تو پہلے دایاں. چلیں جی. قال حدثنا محمد بن بشار انا يحيى بن سعيد پھر انا قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان حسان غیر منصرف ہے. چلیں. حسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى يا رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نہا کون سا سیکھا؟ ذکر غائب بعض فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد ناقی سے یا باب ادارہ بے پاتا ہے. چلو چلیں. عن الترجل الا غباء. تیار نہیں کیا نا، آج تو آخری درس ہے نا، تو یہ آخری درس مسکراتا ہوا ہم سے جائے. عن الترجل الا غبا، الا غبا، غبا بھی پڑھ سکتے ہیں، الا غبا. تو یہ اہم مسئلے کی طرف توجہ ہے. صحابی رسول ہیں عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرنے لگے، حضور میں تواڈے نال بڑا ہی پیار ہے. یہ حدیث شریف میں ہے کہ جس سے پیار ہو اس کو بتا دو ہمیں آپ سے محبت ہے. پر اس کے حضور میں تواڈے نال بڑا پیار ہے. سرکار نے فرمایا سوچ کی کہہ رہے؟ پھر عرض کیا میں بہت محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر سوچو کیا کہہ رہے؟ عرض کیا جی میں محبت کرتا ہوں. فرمایا عبداللہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جس طرح بلکہ فرمایا بھوک آتی، فاقے بھی آتے ہیں. تو عرض کی حضور میں کرتا ہوں، یعنی پھر آزمائش پر بھی تیار. فرمایا کہ فَأَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا، اتو کوئی چیز زور نال تھلے سٹو. فرمایا جڑا میرے نال محبت کرے گا وہ دیتے آزمائش آئے گی، جسمانی آزمائش، اولاد کی طرف سے آزمائش، بیماریوں کی کثرت ہو جائے اور دنیا کی نعمتیں کم ہوں گی. یہ نشانی ہوتی ہیں، اور یہ نشانیاں آپ کو علماء میں نظر آئیں گی. علماء کے بینک بیلنس نہیں ہوتے، علماء کی زندگیاں بظاہر وہ کسی اور رنگ میں ہوتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں اپنے استاد گرامی کی. بڑے استاد جی جو یہاں پر تشریف لائیں، ان کا ایک بیٹا 25 سال کا ہے، وہ معذور ہے، وہ پیدائشی معذور ہے. وہ نہ چل سکتا ہے، نہ وہ چھو سکتا ہے، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے.
25-26 سال اس کی عمر ہے، بس وہ ایسے ہی ایسے صرف سانسیں چل رہی ہیں۔ تو یہ نشانی ہوتی ہے جو علماء ہیں، ساری زندگی آپ دیکھیں یہ مسجد کے ساتھ ان کی رہائشیں ہوتی ہیں، اور یہ کبھی تقاضے نہیں کرتے جی ہمیں اتھے کار لے کے دیو۔ استاد صاحب جو ہیں ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بیماری کے عالم میں چوٹ لگی کمر کی، حادثہ ہوا، تو خود فرماتے ہیں اگر قبلہ حافظ عبدالستار صاحب میرے سر پر نہ ہوتے تو شاید میں کبھی کھڑا بھی نہ ہو سکتا۔ استاد صاحب رات کو فون کرتے 1 بجے 2 بجے، مولوی خاتم تگڑا ہو جائے، اور تگڑا ہو جائے، یہ 2009 کی 9 10 11 12 کی بات، تگڑا ہو جائے، تیرے کو رب نے بڑا کام لینا ہے۔ پھر اپنی مثال پیش کرتے، دیکھو میں بھی تو ہوں نا، میں بھی تو بیٹے کا دکھ دیکھ رہا ہوں، آزمائش سے گزر رہا ہوں۔ تو جس جگہ پہ سن 1975 میں بڑے ہمارے استاذ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بٹھایا تھا، جس جگہ پر جامعہ نظامیہ میں 2022 تک استاذوں نے وہ جگہ بھی نہیں چینج، یعنی یہ اگر مسند یہاں ہے نا، یہ 1975 میں یہاں تھی تو 2022 میں بھی، جتنے استاذہ نے بٹھایا اتنے بس وہ جگہ بھی نہیں چینج، اور آج پوری دنیا میں ان کا توتی بولتا۔ ہم انہیں یہاں بیان کے لیے نہیں بلاتے، اس لیے زیادہ لوگ نہیں آ پاتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی خطیب بڈھا جا خطیب ہوئے گا تو وہ تھکیلا پڑے گی۔ ہم انہیں صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ کل یہ ہمارے چھوٹے بچے 10 سال بعد کہیں گے کہ وہ اسی بابا جی نو ہی ویکھیا تے بابا جی دے استاذاں نو ویکھیا۔ تو جو دیندار ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہاں یہ آپ جو طلباء بیٹھے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں آپ بڑی بڑی آزمائش۔ یہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا بڑیاں مصیبتیں آنی نہیں تیار ہے، عرض کیتا جی حضور تیار، لیکن حضور ہر تکلیف برداشت کریں گے مگر آپ کے در کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں۔ چلو پہلے تکلیف برداشت کی، اور آج 1400 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن مغفل کا ذکر جو ہے وہ نشتہ قانونی میں ہو رہا ہے۔ تکلیفیں تو برداشت، علامہ نے خود، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ کو بسا اوقات 4 دن روٹی نہیں دیتی تھی، کہندے سی جدوں حلال دی آئے گی ادوں تے روکو۔ پھر ظاہر ہے بیٹا اقبال جو تھا محبوب الہ حضرت نظام الدین اولیاء، بچپن میں آپ کی والدہ جو ہے وہ چرخے کے ذریعے سوت کاٹ کر تو پیسے ملتے تھے روئی کے، تو وہ کھلاتی تھی، تو جس دن نہیں ملتے تھے یا وہ نہیں بکتی تھی، محبوب الہ گود میں تھے 6 مہینے سال کے تھے، بچے چیخاں مار دیں روندے، آپ روتے تھے تو ماں کان میں کہتی تھی نظام الدین رونا نہیں، آج اسی رب دے پرونے جدوں بھیجے گا تینوں دے چکا۔ ٹھیک ہے، اس لیے طلباء کرام کوئی بات نہیں، آپ لوگوں کے پاس تو کپڑے ہیں، موبائل ہیں، کچھ آپ پر تو کوئی مشکل نہیں ہے، پھر بھی اگر ہم دین کے ساتھ وفا نہ کریں تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں، وفا کریں دین کے ساتھ، انشاءاللہ سب کچھ ملے گا۔ وقت آتا ہے وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور پھر وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ریشم کے رومال کے ساتھ کیا صاف کرتے تھے؟ ناک صاف کرتے تھے۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں تھے۔ ہاں آپ کے والدین، آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے بچپن میں آپ کو کیسے پالا، وہ بتائیں گے۔ تو ہر مشکل کے بعد 2 آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد 2 آسانی، ایک آسانی نہیں، ایک آسانی تو ہے مشکل کے بدلے میں، اور ایک آسانی ہے مشکل پر صبر کرنے کے بدلے، ایک مشکل کے بدلے میں اور ایک مشکل پر صبر۔ تو آپ بھی جو حضرات بیٹھے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، چھوٹی موٹی پریشانی آئے تو پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ تے سرکار نے فرمایا جڑا ساڈے نال پیار کرے گا وہ تے مصیبتاں آن گیاں،
تو یہ مصیبت آ رہی ہیں، مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے تہاڈی محبت کا دعویٰ بھی سچا ہے۔ یہ نہیں ہوندا کہ روزانہ تسی چھوٹا ہی کھاؤ، کدی لون مرچ نال بھی کھانی پی جاتی۔ چلو تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں اب پھر حدیث شریفی اسی حساب دی نقل و روایت ہوئی ہے۔ فرمایا عبداللہ بن مغفل ہر ٹائم کنگھی نہیں کرنی چاہیے، نہا حضور نے منع کیا عن الترجلی، ہر وقت کنگھی کرنے سے، الا غبن مطلب بیچ میں فاصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو کہ بندہ ہر ٹائم شیشے دے کے کھلوتا ہے، لگیا جی میں بس کنگھی کرنی، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہر وقت کر دے رہو گے، ادھر سے کلاس ہو رہی ہے اور پتہ چلے جی طالب علم صاحب جو ہے وہ بھی کنگھی کر رہے ہیں، تو یعنی یہ نہیں کہ ہر وقت بس بناؤ سنگار کی طرف رہیں، جس طرح بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کہندا ہے کہ میں نعت خان جڑے کہ میں مدینے جاواں تے پھر واپس کدی بھی نہ آواں۔ استاد صاحب فرماتے تھے دین کا کام تیرے پیو نے کرنا ہے کام بھی کرنا ہے۔ استاد صاحب کی بھی عادت صفائی کو بہت پسند فرماتے تھے، بہت زیادہ۔ کسی کے کپڑے گندے ہونے ڈانٹ دینا، اوے جل ککڑا تم پتہ نہیں حدیث شریف پڑھتے ہیں تو گندا مندہ بن کے صاف ستھرا ہو کے بس صفائی ہے۔ چلو قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبان بس یا اس کو غبا پڑھ لیں گے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، چونکہ ان کا نام بھول گیا اس لیے لفظ رجل لے کر آئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا چلو جی کوئی اور نہیں تھے میں اپنی مرضی کا نام دس چڑھا، نام بھول گیا تو پھر یہ نہیں، پھر فرمایا ہاں یہ کنفرم ہے کہ حضور کے صحابی تھے لیکن یہ نہیں پتہ کہنے سے۔ تو حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناغا کر کے کنگھی فرماتے تھے، ناغا کر فاصلہ رکھ کے کنگھی کرتے تھے۔ اسی طرح یہ اعتکاف والے ساتھی یہ نہ ہو کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ ادھر کوئی غسل خانے میں غسل کر رہا ہے، کوئی تیل لگا رہا ہے، کوئی خوشبو لگا رہا ہے، کریں یہ کام لیکن ذرا ناغا ڈال کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رہنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ جی استاد جی میں تو صفائی کر رہے ہیں تو صفائی تو نصف ایمان ہے، تو اگر ظاہر کی صفائی نصف ایمان ہے تو اندر کی صفائی بھی تو نصف ایمان ہے۔ چلیں جی، یہ اللہ رسول کے فضل و کرم سے شمائل ترمذی کے کچھ دروس آپ اہل محبت نے سماعت فرمائے، اور جتنا وقت ہم دے پائے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور یہ ہماری نسلوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ حدیث کا نور جاری اور ساری فرمائے۔ انشاءاللہ میرے رب نے زندگی دی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی دی، تو عید کے بعد بھی کوئی اس کی ایسی ہم ترتیب بنائیں گے کہ شمائل ترمذی کا درس پورے سال میں کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہے گا، کبھی جمعے پہ دے دیا کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سا ہی نہیں لین دیں دے، یعنی کسی پاسے ٹرن ہی نہیں دیں دے، وقت دے حاکم وہ ایک مسئلے چوں نکل دیں پھر سوچ دیں چلو اے گل بیان کریں گے، اگلے دن نویں کھچ مار دیں پھر اگلے دن نویں کھچ مار دیں، تو نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ ہم قیامت کے قریب ہیں، تو ہوں یہ گل چھڑ دیو کہ پچھلے نالوں کوئی چنگا آئے گا، پیڑا ہی آئے گا، اچھے کی امید ختم کر دیں۔ چنگا ادو ہی کوئی آئے گا جدوں خلافت دا نظام آئے گا،
اسلام دا نظام ہے ادو ہی کوئی چنگا آئے گا نا، اس تو پہلے چنگے دی امید ختم کر چاہے جتنا تسی دن نو کمانا ہے رات نو ہی کھانا ہے. کسی حاکم وقت نے تاڑے گھر آ کے روٹی نہیں پوچھنی. تو اس لیے ذہنی طور پر اب آپ دیکھ لیں جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ الوداع میں کیا مضمون ہونا چاہیے، لیکن کوئی فرانس کو مبارکبادیں دے رہا ہے، کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. تو چین سے بیٹھ نہیں دیتے، چاروں طرف سے اسلام پر ایسے حملہ آور ہوئے جیسے بھوکے ایک دسترخوان پر جمع ہوئے. تو کیا کریں؟ تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنہیں ظالم دے خلاف آواز نہ بلند کی تھی، فرمایا کہ وہ دنیا تو کافر ہو کے مرے گا. تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ کوئی سکون اور امن کا وقت لائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں حضور کے نظام کی خوشبوئیں ہمیں سونگنا نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ عید کے بعد کسی جمعے میں اس سے ہٹ کر آپ کو بتا دیا جائے گا. اگلا جو سبق ہے وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بیان. اس میں 18 یا 19 یا 20 بال جو ہیں وہ سفید ہیں، وہ ساری احادیث اس میں آتی رہیں گی. آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ بڑی دور دراز سے سفر کر کے تشریف لاتے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. میں تو نہیں آپ کو کوئی صلہ دے سکتا، مسکین فقیر سا آدمی ہوں، دعا مانگ سکتا ہوں. یہ ہمارے بچے مصطفیٰ آباد سے روزانہ آئیں، کیا نام ہے بیٹا؟ ہاں احسن بھائی، 40 کلومیٹر روزانہ آنے جانے کا سفر کر کے درس شمائل کے لیے. پھر دوسرے شہروں سے علماء آتے رہے، ساتھی آتے رہے. آپ حضرات ہیں یہاں سے شادرے سے آتے ہیں، ہمارے سنگی سمن آباد والے ہیں، باقر بھائی ہیں، اور دور دراز سے ساتھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس درس کی انشاءاللہ بڑی برکتیں ہوں گی آپ کی زندگی انشاءاللہ. یہ اس کا کوئی ایسا سسٹم رکھیں گے کہ جمعۃ المبارک میں 3 جمعے جو ہے وہ دوسرے بیانات اور ایک جو ہے وہ درس شمائل ترمذی ہو جائے. انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. آپ حضرات کو فائدہ ہوا ہے نا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا اللہ ہم تیرے محبوب علیہ السلام کے فرامین پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، کسی لحاظ سے کوئی ادب میں کمی ہوئی ہو تو معافی عطا فرما. میرے ساتھی یا اللہ بہت محبت کرتے ہیں تو ان کی عقیدت کو قبول فرما، اور ہماری عقیدتوں میں یا اللہ ہمیشہ اخلاص بھی رہے اور تیرے محبوب کی نسبت بھی رہے. پروردگار عالم تو سب کے نام جانتا ہے، جو یہاں سے آئے نشتر سے، چنگی سے، اور اس درس کی نیت سے آئے، تراویح کے لیے آئے. یا اللہ ان سب کی نسلوں کو اپنے محبوب کا غلام رکھنا. احسن بھائی ہیں، ہمارے طلباء ہیں، عادی بابا ہیں، عرفان صاحب، آصف صاحب، باقر صاحب، ڈیفنس سے ساتھی، لبرٹی سے. پروردگار عالم تو سب کی شکلوں کو، صورتوں کو، چہروں کو جانتا ہے. اعتکاف والے میرے بچے، نوجوان، بزرگ، ان سب کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ یہ ہم محبت کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب سے، لیکن بس پھر ان کی ایسی محبت ہو جائے اب تیرے محبوب سے کہ یہ کبھی دور نہ جا سکے. یا اللہ تو ہمارے دلوں کی حالت کو جانتا ہے. ہمیں تھوڑے چاہیے بس، لیکن سارے کے سارے تیرے محبوب کے 1 نمبر غلام ہیں. صلی اللہ تعالی علی رسول